اب انسان کے دل میں موت سے پہلے کبھی بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مغفرت بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن بندے بھی کچھ تو شرم کریں، کچھ تو حیا کریں، کبھی تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے رو لیں کہ اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، جب اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا، شیطان نے اس وقت کہا تھا، سورہ اعراف کی آیت ہے، اے اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے نکال دیا آدم کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے میں طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، آدم کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہوا ہوں، اے اللہ مجھے آپ کے عزت و جلال کی قسم، جب تک آدم کی اولاد میں ان کی جان میں جان ہوگی وہ زندہ ہوں گے، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ جب تک ان کے جان میں جان ہوگی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ان میں تیرے شکر گزار بندے انتہائی کم ہوں گے۔ جب شیطان نے یہ کہا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان لعین سے کیا کہا، اے شیطان فبعزتی وجلالی لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونی، اے شیطان لعین میں آدم کی اولاد کی اس وقت تک مغفرت کروں گا جب تک ان کی جان میں جان ہے، وہ جب بھی توبہ کریں گے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، لیکن بنی آدم وہ توبہ تو کریں گے۔ ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ ساری کی ساری میرے پاس گناہوں سے بھر کے لے آئے اور اس کے بعد تو ندامت کا اظہار کرے، پشیمانی کا اظہار کرے، تو اس پہ نادم اور پشیمان ہو، تو اے بنی آدم مجھے میری عزت و جلال کے قسم میں تیرے ان سارے گناہوں کو دھو لوں گا، سارے گناہ ختم کر دوں گا اور تیری مغفرت کر دوں گا، لیکن تو توبہ تو کر لے کبھی۔ علماء نے لکھا توبہ کے لیے عام حقوق اللہ میں سے توبہ ہے، اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جس گناہ کے اندر مبتلا ہے گناہ کو چھوڑ دے، سود کھا رہا ہے سود چھوڑ دے، بدکاری کر رہا ہے بدکاری کو چھوڑ دے، کسی پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، دوسرے کی زمین دبا رہا ہے، اسے چھوڑ دے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے جو کچھ ہوا ہے اس پہ پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرے کہ اللہ آج تک جو ہوا ہے اس پہ میں نادم ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے، تیسرے نمبر پہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اور اگر حقوق العباد میں سے کوئی گناہ کیا، حقوق العباد کو ضائع کیا، کسی بندے کا حق ضائع کیا، اس کے لیے پھر 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہی ہے، نمبر 1 گناہ پہ نادم ہو، نمبر 2 گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ میں مبتلا ہے، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، نمبر 4 جس بندے کا حق مارا ہے اس کو اس کا حق واپس کرے یا اس سے معافی مانگ لے اور وہ اسے معاف کر دے۔ حقوق العباد میں سے اگر توبہ ہے 4 شرائط ہوں گی تب اس کی توبہ قبول ہوگی، وگرنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت ساری یہاں میں نے روایات جمع کی ہیں، لیکن ان کی طرف میں نہیں جاتا، جمعے کا دن ہے، کافی وقت آپ نے پہلے بھی دیا، اب بھی بیٹھے ہوئے، البتہ 1-2 واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک واقعہ حضرت ابو لبابہ ابن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سن 5 ہجری میں جب بنو قریظہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی عہد شکنی کی، عہد یہ ہوا تھا کہ ہم کبھی بھی آپ کے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن جب غزوہ احزاب میں ابو سفیان پورا کا پورا لشکر لے کے مکہ کے تمام قبائل کو لے کے مدینہ پہ حملہ آور ہوا تو بنو قریظہ نے عہد کو توڑا، عہد شکنی کی، اور انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا، اللہ کی قدرت، کبھی انشاءاللہ سورہ احزاب کی وہ آیتیں آئی، تفسیر عرض کروں گا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی مدد کیسے فرمائی۔ نعیم ابن مسعود ایک شخص بنو قریظہ ہی کا تھا،
اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے بنو قریظہ اور مشرکین مکہ کے درمیان تفریق پیدا کی. مشرکین مکہ بھاگ گئے، بنو قریظہ رہ گئے. نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں. انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسی قبیلہ کے تھے. جب وہاں چلے گئے اپنی قوم کے پاس تو چونکہ وہ بھی مدینہ کے اندر رہتے تھے، ان کا مکان ادھر تھا، وہاں گئے تو وہ زار و قطار رو رہے تھے، عورتیں بھی رو رہی تھیں. انہوں نے کہا ابو لبابہ ہمیں بتا نبی علیہ السلام نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ آپ نے بنو قریظہ کو بتانا نہیں. تو حضرت ابو لبابہ نے بتایا نہیں، لیکن صرف یوں انگلی کے ساتھ گردن کی طرف اشارہ کیا، یعنی تم قتل کیے جاؤ گے. بعد میں فوراً خیال آیا کہ بھئی یہ تو میں نے نبی علیہ السلام کا جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی کی. آ کے مسجد نبی میں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. میں اس وقت اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک نبی علیہ السلام نہیں کھولیں گے. گھر والی آتی، پیشاب پاخانے اور نماز کے لیے کھول دیتی، پھر باندھ دیتی. 7 دن اسی طرح گزر گئے. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شروع میں میرے پاس آ جاتا میں اس کو معاف کر دیتا، اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن اس نے خود اپنے لیے سزا تجویز کی ہے. اب جب تک اللہ اس کی معافی کا اعلان نہیں فرمائیں گے میں اس کو نہیں کھولوں گا. اللہ کی قدرت 7 دنوں کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی اور پھر صحابہ آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی ابو لبابہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. حضرت ابو لبابہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو خود نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کے حبیب نہیں آئیں گے اور مجھے نہیں کھولیں گے. پھر نبی علیہ السلام آئے اور خود انہیں کھولا، انہیں مبارکباد دی کہ ابو لبابہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن ہم توبہ کر لیں. اور سورہ فرقان کی آیت میں تو فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے اللہ گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا کرتے ہیں. ایک بڑی پیاری روایت ہے، صرف حوالہ عرض کرتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی عمل وہ اللہ کو پسند ہوگا. تو جب لایا جائے گا اللہ وہ بڑا ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا. اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے، بڑے گناہ چھپا دیے جائیں گے. جب وہ دیکھے گا نامہ اعمال میں چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے آ رہے ہیں، بڑے گناہ نہیں آ رہے ہیں، وہ دل میں کہے گا اے اللہ میرے جو بڑے گناہ ہیں ان پہ اسی طرح پردہ ڈال، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بھی اس نے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، صرف چھوٹے گناہ. تو اللہ پوچھے گا اس سے اے میرے بندے بتا یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو چکا ہے. اس کی کسی دنیاوی نیکی کی وجہ سے کوئی ایسی نیکی ہوگی جو اللہ کو پسند آئی ہوگی. اللہ فرمائیں گے میرے بندے اچھا دنیا میں تو نے یہ چھوٹا گناہ بھی کیا، آج تو اعتراف بھی کر رہا ہے، جا میں نے اس گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی دے دی. بڑا خوش ہو جائے گا. پھر وہ انتظار کرے گا. اللہ فرمائیں گے یہ گناہ کیا، یہ بھی کیا چھوٹا گناہ، اس کے بدلے میں بھی نیکی، اس کے یہاں تک کہ سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے پاس نیکیوں کا ایک انبار لگ جائے گا. اب اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اب جاؤ جنت کی طرف، تیرے لیے جنت کا حکم ہے، تیرے درجے اتنے بلند ہو چکے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن جو پہلے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے بڑے بڑے گناہ وہ اسی طرح پوشیدہ ہوں، میں نے یہ بھی کیا کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، جب چھوٹے گناہوں پہ اس کو بدلہ دیا جائے گا اسے حکم ہوگا جاؤ جنت کی طرف، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا اللہ دنیا میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، آج وہ گناہ نظر نہیں آ رہے. اے اللہ تم آپ دیکھ لیجئے میرے نامہ اعمال میں وہ بڑے گناہ بھی ہوں گے. میرے بندے ابھی تو تیرے دلی خواہش تھی کہ وہ گناہ ظاہر نہ ہو، اب تو کہہ رہے خود کہ اللہ وہ گناہ بھی ظاہر ہو جائیں. وہ کہہ گئے اللہ پہلے میں ڈرتا تھا کہ کہیں آپ میری پکڑ فرمائیں گے، اب تو میں نے دیکھ لیا کہ آپ گناہوں کے بدلے نیکی دے رہے ہیں، درجہ بلند کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ہمت کی، میں نے کہا اللہ میرے بڑے گناہ ہیں ان کو بھی سامنے لے آئیے اور اس کے بدلے میں بھی میرے درجات بلند کیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے وہ بڑے گناہ وہ بھی ظاہر کریں گے، یہ گناہ کیا ہاں اللہ ہو چکا ہے، اس کے بدلے میں بھی اس کے اسی طرح درجات بلند ہوتے رہیں گے.